آئیے بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، آپ ہمیں صرف یہ بتا دیجئے کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے، کون سے ایسے کام ہیں کہ وہ کام اگر ہم کر لیں تو ان اعمال کے کر لینے سے ہمیں اللہ کی محبت مل جائے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بڑی توجہ فرمائیے گا میرے بھائیوں، میری گفتگو کا آخری مرحلہ شروع ہو چکا ہے، میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی بھرپور توجہ مجھے حاصل رہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس عمل کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اپنے مقررہ وقت پر ادائیگی کر لو، نماز کو وقت پر پڑھ لو، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہے، ایک مخصوص وقت ہے۔ رب فرماتا ہے میرے بندوں، تم میری بندگی کرنا چاہتے ہو نا، تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں، میری اور تمہاری دوستی ہو جائے، آ جاؤ، فجر کا وقت ہو جائے، فجر کے وقت مسجد میں آ جاؤ، ظہر کے لیے مؤذن پکار اٹھے اللہ اکبر آ جاؤ، ظہر کے وقت مسجد میں آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ، عصر کا وقت ہو جائے مسجد میں آؤ، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت مسجد میں لے کر آ جاؤ۔ الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اپنے مقررہ وقت پر ادا کرو۔ اور آئیے رب کا قرآن کہتا ہے، دیکھیں ساری نمازیں بہت اہم ہیں، ساری نمازیں بہت اہم ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کل 2 نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ کون سی 2 نمازیں؟ رب کا قرآن کہتا ہے، عما سپارہ ہے 30واں سپارہ، اللہ نے قسم کھائی ہے والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی نماز کی، اور دوسرا مقام والعصر، مجھے قسم ہے عصر کی نماز کی، اور رب کا قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات، اے کائنات کے لوگوں، اے دنیا میں رہنے بسنے والے لوگوں، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ اللہ کیسے حفاظت کریں؟ رب فرماتا ہے ارے حفاظت تو کرنی ہے، میں تمہیں بتاؤں جو سب سے اہمیت کی حامل نماز ہے وہ الصلاۃ الوسطی، وہ درمیانی نماز ہے۔ کیوں درمیانی نماز کو اتنی اہمیت حاصل کیوں ہے؟ آپ کو بتاؤں، جب عصر کا وقت ہوتا ہے نا تو ہر چیز اپنے عروج پر ہوتی ہے، کاروبار اپنے عروج پر ہوتا ہے، لین دین اپنے عروج پر ہوتی ہے، مارکیٹیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گھاٹ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، رب یہاں پر امتحان لیتا ہے، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ کون ہے کہ جو میری محبت کا متلاشی ہے، اور اپنی دکانوں کو بند کر کر، اپنے تمام معاملات کو ختم کر کے مسجد میں آ جاتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔